المسلمات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ ترجمہ سنیں۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے بادل کو تمہارا سائبان کیا اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزوں سے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تو اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے فرمایا کہ اس بستی میں جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں سے جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو ہمارے گناہ معاف فرما۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اس کا صلہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں نے بات بدل دی اس کے علاوہ جو ان کو کہا گیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 55، 56، 57، 58 اور 59، یہ 6 آیات کا آج ہم ذکر کریں گے۔ اور گزشتہ سے پیوستہ کی تھوڑی سی بات عرض کرتا جاؤں۔ بنی اسرائیل کے انعامات کا ذکر چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیسے کیسے انعامات کیے، اور انہوں نے کس کس انداز میں رب کی نافرمانی کی، پھر بھی اللہ کی مہربانیاں دیکھیں۔ آج 7ویں انعام کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، جو بنی اسرائیل کے اوپر 7واں انعام تھا۔ وہ کیا تھا؟ جب یہ مصر سے نکل کر دریا سے پار ہوئے، فلسطین کے اندر داخل ہو گئے، تو فلسطین میں داخل ہوتے ایک بستی آئی، اس بستی کا نام تھا جبارین۔ اس بستی میں انہوں نے اپنا رہن سہن بنانا چاہا، وہاں پہ اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنانا چاہا۔ اب ہوا کیا کہ اس بستی کے جو رہنے والے لوگ تھے نا، انہوں نے ان کو رہنے نہ دیا۔ تم اجنبی ہو، اور اجنبی لوگ آ کے ہماری بستی پہ، ہمارے گاؤں پہ، ہمارے علاقوں پہ قبضہ کر لو گے، لہذا ہم تمہیں نہیں رہنے دیں۔ اب انہوں نے جناب کریم علیہ السلام سے عرض کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضرت کریم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں، کیونکہ نبی کی شان یہ ہے، نبی کوئی بھی بات یا کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، نبی جو بھی کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں رب سے پوچھتا ہوں، اپنے اللہ سے پوچھنے کے بعد اس کا حل بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ رہنا چاہتے ہیں اور یہ جبارین بستی کے لوگ ہمیں رہنے نہیں دیتے، میں ان کو لے کے آیا ہوں اتنی دور سے، تو یا اللہ کیا کروں؟
اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے موسیٰ ان کو کہو کہ اگر یہ بستی والے تمہیں رہنے نہیں دیتے تو ان سے جنگ کرو، لڑائی کرو ان سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا بھائی رب تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہے لہذا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بڑے جوش سے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے جی ہم لڑیں گے، جیسے آپ کہیں گے، جیسے آپ کا حکم ہے ہم ویسے کریں گے۔ اب چلتے 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 جب اس بستی کے قریب آئے نا تو بستی والوں کے بارے میں نا دائیں بائیں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ تو لمبے لمبے قد کے لوگ ہیں اور بڑے بہادر اور جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ان سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب انہوں نے اس طرح کے حالات سنے نا تو چھٹے پارے میں یہ الفاظ باقاعدہ آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کہنے لگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم نہیں لڑتے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں غصہ آیا کہ بھائی پہلے مان گئے ہیں، تیار ہو گئے ہیں، اور جب عین لڑنے کا وقت آیا تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، بزدلی دکھا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد آپ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اے کریم پیغمبر انہوں نے تیری حکم و دولی نہیں کی، انہوں نے رب کی حکم و دولی کی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، ان کو سزا بھی میں ہی دوں گا۔ اب رب کی طرف سے سزا کیا تجویز ہوئی؟ ان کو کسی قسم کا سایہ نہیں ملتا تھا، جو درخت تھے وہ بھی خشک ہو گئے، اور رات کے وقت بھی ان کو اتنی گرمی ملتی کہ دن سے بھی زیادہ گرمی ہوتی۔ سورج کو حکم ہو گیا کہ تم اور اپنی تپش کو تیز کر دو، اور جنگل میں یہ رہتے تھے۔ حال یہ بنا کہ گرمی سے مرنا شروع ہو گیا۔ جب گرمی کی شدت سے مرے نا تو پھر حضرت کریم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی کریم ہم سے غلطی ہوئی ہے، معافی دے دیں، اللہ سے معافی دے دیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے گناہ کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پھر اپنے رب سے پوچھوں، میں پھر اللہ سے پوچھوں، جیسے حکم ہوگا ویسے تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت کریم پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور ساتھ میں سفارش کی یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، میرے امتی ہیں، اللہ بڑی مشکل سے ان کو نکال کے لایا ہوں، تو کرم فرما دو، مہربانی فرما دو۔ رب کریم نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ساتواں انعام کیا ہوا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ جو بادل تھے نا ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائبان بنا دیا، جدھر جدھر جاتے بادل ان کے اوپر سایہ کرتے، اور جب رات کا وقت ہوتا تو انہی بادلوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکلتی۔ اب رات میں بھی سکون اور دن میں بھی سکون، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ساتواں انعام کیا۔ اب ساتویں انعام کے بعد نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہنے لگے اللہ کے کریم پیغمبر عرصہ ہی ہو گیا کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، تو اس کا بھی کچھ انتظام ہو جائے۔ اب یہ جو من و سلویٰ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا، وہ یہ 8واں انعام ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ اللہ سے دعا کرو ہمیں کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست ہو جائے۔ حضرت کریم پھر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، یا اللہ مانگتے ہیں مہربانی فرما دیں۔ اللہ فرماتے ہیں انزلنا علیکم المن والسلویٰ، ہم نے من و سلویٰ دیا۔ اب یہ من و سلویٰ تھا کیا؟ بیشتر علماء سے آپ نے بڑی تفسیریں اس کی سنی ہوں گی۔ بعض مفسرین نے بٹیرے کا بھی لکھا ہے کہ پکا پکایا بٹیرا آتا تھا، بعض مفسرین نے کہا جنتی کھانے آتے تھے، جبکہ جو اس میں معتبر ترین رائے ہے نا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو لکھا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو لکھا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ نا جس طرح یہ برف ہوتی ہے نا، برف یعنی نام سے کوئی نہیں واقف اس کی حقیقت کیا تھی، دیکھنے میں برف سا لگتا تھا اور اس کے اندر مٹھاس اس طرح کی ہوتی تھی کہ دنیا میں اس طرح کی مٹھاس نہیں،
کیا اس کو کہہ سکتے ہیں؟ مفسرین نے اس کی ایک مثال صرف دی ہے، کہتے ہیں یہ ایک پودا ہوتا ہے کھمبی کی شکل کا وہ نظر آتا تھا دیکھنے میں، اور شہد سے زیادہ اس میں مٹھاس ہوتی تھی، آتا کہاں سے تھا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کی قدرت سے تھا، یہ تھا من۔ اور دوسرا ہے سلوا، دوسرا کھانا ان کا سلوا ہوتا تھا۔ سلوا کیا ہوتا تھا؟ ہوا آتی، ہوا کے اندر سے ہی پرندہ نکلتا اور وہیں پہ اڑتے اڑتے پرندہ ذبح ہوتا، اس کی کھال اترتی، سورج کی تپش سے وہ پکتا اور سورج کی تپش سے پک کے ان کے سامنے آ جاتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی من و سلوا کی، ان کے لیے من و سلوا آتا۔ اب دن رات من و سلوا آنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کلیم کو فرمایا کلیم ان کو بولنا، اور یہ علت تمہارے اندر بھی بہت زیادہ ہے، جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں نا، اس پہ ذرا غور کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کہا کہ اے کلیم ان کو بولو کہ جتنی ضرورت ہے نا بس اتنا لیں، محفوظ کرنے کے لیے نہ لیں کہ لو جی ایک بریانی کا ڈبہ سویرے ہی کھاؤں، یہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، ادھر سے بھی لو ادھر سے بھی لو، 4 ڈبے لے لو، یہ بھی چکو یہ بھی چکو یہ بھی چکو۔ اللہ نے کہا کلیم ان کو بولو جتنی ضرورت ہے نا اتنا لیں، باز نہ آئے وہ اپنے اس فیل سے باز نہ آئے، کھا بھی لیا، بوجیاں بھی بھر لیا، شاپر بھی بھر لے، جیسے آج طریقہ چلتا ہے، انہوں نے بھی نا وہ لینا زائد، ضرورت سے زائد لینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کلیم کو پھر پیغام بھیجا کلیم ان کو بولو جتنی ضرورت ہے اتنا لیں، میرے خزانوں سے ختم نہیں ہوگا، دینے والا میں ہوں، رازق میں ہوں۔ اگر میں تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے پرندہ پیدا کر کے ذبح ہو کے اس کی انتڑیاں نکل کے اس کے بال اڑا کے پکا پکایا ہوا میں دے سکتا ہوں، میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ جس رب نے آج دیا وہ کل بھی دے گا۔ اے کلیم ان کو بولو جتنا ضرورت ہے اتنا لیں، وہ باز نہ آئے، کھا بھی لیا محفوظ بھی کر لیتے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسا کیوں کرتے ہو بھائی؟ تمہیں جو کہا ہے کہ جتنی ضرورت ہے، میں نے کیا پتا اگلی مرتبہ ملے کہ نہ ملے، ہم بھی تو یہی سوچتے ہیں، کیا پتا اگلی مرتبہ ملے کہ نہ ملے۔ اب رب تعالیٰ کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا کہ دینے والا بھی میں ہوں، غیب سے دے رہا ہوں، تو مجھ پہ توکل بھی نہیں، مجھ پہ بھروسہ بھی نہیں ہے۔ وہ من و سلوا بند ہو گیا، وہ بھی کھانا بند ہو گیا۔ اب پھر رونے لگ پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر گئے، اللہ کے پیغمبر یہ کیا کرے؟ اب کیا ہوا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اور نہ ہی تم نے ہمارا کوئی نقصان کیا۔ تم نے نقصان کیا تو اپنا نقصان کیا، کہ ہم اپنے خزانوں سے تمہیں دے رہے تھے، غیب سے تمہیں دے رہے تھے، تم نے ان خزانوں کی قدر نہیں کی، تم نے ان خزانوں کو لیتے ہوئے اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کی، توکل نہیں رکھا اللہ کے اوپر، ہم نے بند کر دیا تمہارا۔ اس کے بعد آگے چلیے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ۔ اب وہاں سے آگے چلیں، بیت المقدس میں داخل ہونے لگے۔ بیت المقدس کا ایک چھوٹا سا قریہ تھا یا بستی تھی، جس کا نام تھا وادی تی یا تے، دونوں لفظ آتے ہیں، وادی تی یا وادی تے۔ اس وادی میں اندر داخل ہونا تھا، اور اس بیت المقدس کا جو وہ قصبہ یا وہ علاقہ تھا، اس علاقے کے اندر ایک دروازہ تھا جس دروازے کو باب الحطہ یا باب القبا کہا جاتا تھا۔ اس دروازے کی خصوصیت اور فضیلت یہ تھی کہ جتنے بھی انبیاء کرام بیت المقدس میں داخل ہوتے تھے وہ اسی دروازے سے داخل ہوتے تھے۔
اب اس سے علماء کرام، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دروازے سے ہی ان کو کیوں گزارا، اسی دروازے سے ہی ان کو کیوں گزارا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کی برکتیں وہاں پہ تھیں، ان تبرکات کو سمیٹنا، ان تبرکات کو حاصل کرنا۔ اسی سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، جو پاک وطن شریف میں بہشتی دروازہ ہے، پاک وطن شریف میں بہشتی دروازہ جو ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا ہمارے اندر یہ نظریہ رائج ہے کہ جی اس دروازے سے جو گزرتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس میں کوئی فرمان رسول نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے یا کوئی قرآنی فرمان نہیں ہے۔ اس کا پس منظر اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کو کیوں بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے؟ اس کو بہشتی دروازہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو پیر و مرشد تھے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید ان کی صحبت میں تھے، ان کی خدمت میں تھے، وہ جو ہے نا وہ چلا کشی کا نظام جاری تھا۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید کو بھیجا تھا کہ جاؤ بھائی تمہارے دادا مرشد کا جو ہے نا عرس پاک آ رہا ہے تو کچھ شرینی لے کے آؤ بازار سے۔ حضرت بابا فرید گئے بازار سے شرینی لینے کے لیے، وہ مٹکا سر پہ اٹھایا ہوا تھا انہوں نے، تو آگے نا سواری آ رہی تھی حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کی نا پالکی آ رہی تھی اور ان کا خادم یہ اعلان کرتا جا رہا تھا کہ بھائی جس نے آج جنت میں جانا ہے وہ نجم الدین کبرا کی دیدار کر لے، وہ پکا جنتی ہے۔ جس نے آج ان کا دیدار کر لیا وہ پکا جنتی ہے۔ اب حضرت بابا فرید بھی کھڑے تھے راستے میں، جیسے جیسے وہ سواری قریب آئی نا تو بابا فرید نے اپنے منہ پہ کپڑا دے لیا، آنکھوں پہ کپڑا دے لیا کہ مجھے نظر کچھ نہ آئے۔ اب پالکی گزر گئی، وہ انتظار میں رہے کہ پالکی گزرے گی پھر میں جاؤں گا۔ واپس گئے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو پوچھا بھائی فرید دیر سے آئے ہو؟ حضور وہ نجم الدین کبرا کی سواری آ رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جس نے جنت میں جانا ہے وہ نجم الدین کبرا کا دیدار کر لے تو وہ جنتی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ لیا ہے؟ نہیں حضور میں نے کہا کہ بس میں نے ایک ہی دیکھا ہے، میں نے ایک ہی دیکھا ہے، تو میں نے آپ کو ہی دیکھا ہے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پھر آپ نے موج میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ نجم الدین کبرا تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ جس نے میرا چہرہ دیکھ لیا وہ جنتی ہے، ہم تمہیں ایک ایسی جگہ دے دیتے ہیں کہ تمہارے دربار سے دروازے سے جو گزر جائے گا وہی جنتی بن جائے گا۔ تو یہ ولی کامل کا قول ہے، کوئی حدیث یا قرآن نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اور یہ جتنے بھی اولیاء الزام ہیں ان کے خادم ہیں اور ان کو سلامی پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جہاں سے یہ برگزیدہ ہستیاں کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی برکتیں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم تھا، اللہ کے نبی تھے، کہ بھئی اس دروازے سے داخل ہو جائیں کیونکہ یہاں سے انبیاء کا گزر ہوتا۔ اب جب قوم کو لے کے چلے نا اس دروازے کے پاس تو حکم کیا ہوا کہ بھئی یہ دروازہ ہے ذرا قد سے چھوٹا، تو سر نیما کرنا، یہ سجدے کی حالت بن جائے گی، اور زبان سے کہنا حتتم حتتم حتتم۔ حتتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حتتم کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا حت عنا ذنوبنا حتتم، اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو حکم ہوا کہ دروازے سے نیچے ہو جانا، میری سجدے کی حالت میں جانا، اور حتتم حتتم کہتے جانا۔ اب یہ قوم تھی پٹھی، الٹی سوچ کی مالک یہ قوم تھی، انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ حالت سجدہ میں داخل ہوں جیسا کہ حکم تھا اور زبان پہ حتتم حتتم کی جملے جاری ہوں، انہوں نے کیا کیا؟ بجائے سجدہ کرنے کے چوکڑی مار کے بیٹھ گئے
اور بیٹھ کے اپنی سرین کے بل گھسیٹتے گھسیٹتے، جیسے بعض بچے بھی ڈرتے ہیں نا، اسی طریقے سے نا اپنی سرین کے بل گھسیٹتے جاتے ہیں، اور زبان سے لفظ کا کہنا تھا حتاتن حتاتن، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر۔ انہوں نے اس لفظ کو تبدیل کیا اور کہا حنتاتن، یعنی نون کا اضافہ کر دیا۔ حنتا کہتے ہیں گندم کو۔ اب مانا کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، یہ کہنے لگ پڑے اللہ ہمیں گندم دے، ہمیں کھانا دے، ہمیں روٹی دے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی قبول نہ ہوگی کہ بھائی کہاں تمہیں کیا ہے اور کرتے کیا ہو تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوا جی؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر تم کہتے نا حتا حتا تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ بخش دیتے، پر تم نے بات نہیں مانی، نہ تو سجدہ کیا اور نہ ہی تم نے وہ جملہ کہا، وہ لفظ کہا جو کہنے کا کہا گیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ان پر عذاب آیا۔ اللہ فرماتے ہیں بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان کو کہا گیا تھا۔ کہا گیا تھا حتاتن، انہوں نے کہا حنتاتن، کہا گیا تھا سجدہ کر کے جانا، یہ گھسیٹتے جا رہے تھے، عمل بھی بدل دیا، قول بھی بدل دیا۔ اللہ فرمایا ظالموں نے بات کو بدل دیا۔ اب کیا ہوگا؟ انزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم ان پر عذاب اتاریں گے۔ اب وہ عذاب کیا تھا جو اس وقت ان پر اتارا گیا؟ اور اس عذاب میں تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگ، ایک روایت میں 70,000 سے زیادہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، اور ایک ایک منٹ کے اندر 24,000 بندے مرے ہیں اس عذاب کی وجہ سے۔ وہ عذاب کیا تھا ان پر؟ ایک ہوا چلتی تھی، اس ہوا سے بڑی عجیب سی بدبو آتی تھی، اس عجیب سی بدبو کی وجہ سے جو اس بدبو کو سونگھتا وہ مر جاتا۔ اب یہ عجیب قسم کا رب تعالیٰ کا عذاب تھا کہ ایک ہوا چلتی، اس ہوا سے اسمیل آتی، جو وہ اسمیل سونگھتا وہ مر جاتا۔ اب 70,000 بندہ مر گیا۔ حضرت کلیم علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ، یا اللہ میں تجھے مناتا ہوں یہ ناراض کرتے ہیں، میں مناتا ہوں یہ ناراض کرتے ہیں، اللہ پھر کرم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ہوا کو روک دیا اور اس ہوا کو روک کے فرمایا کہ ہم نے اب پھر ان کو معاف کر دیا ہے۔ جو وبائیں ہوتی ہیں نا وہ اسی سے علماء نکالتے ہیں، اور ابھی شاید آپ کے علم میں آئے گا نہیں، پاکستان میں ایک اور وبا تکرار کری ہے۔ میں تو اگلے دن اس بستی سے ہو کے آیا ہوں نا، اور یہ تار جو یہاں ایک پنڈا کی گرم روڈ کی طرف آنکھوں کی وبا وہاں پہ اس دن وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً پنڈ کے اکثر لوگ بیمار ہیں۔ اور پرسوں میں میڈیا پہ، سوشل میڈیا اور میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ کراچی کے اندر یہ آنکھوں کی جو بیماری فضا ہے، وبا ہے، یہ بہت زیادہ ہے، اور کراچی سے نکل کر اب یہ دوسرے شہروں کی طرف بھی اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ ہوتا یہ ہے، نبی علیہ السلام یہ 2 احادیث سن لیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ طاعون ایک وبا ہی ہے، اور اس طاعون سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، طاعون کے مرض والا بندہ 7 دن زیادہ سے زیادہ زندہ رہتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، پیٹ پہ دانے بنتے ہیں اور بخار ہوتا ہے، 7 دن کے اندر اندر بندہ ختم۔ نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے یہ بات ہے، حضور فرماتے ہیں جس علاقے میں کوئی بھی وبا آئے وہاں پہ مت جاؤ، نہ وہاں پہ جاؤ نہ وہاں سے آؤ۔ آپ کے سامنے ابھی 1-2 سال پہلے یہ کورونا کا معاملہ اٹھا تھا، ہمارے ان علاقوں میں کورونا کراچی سے آیا تھا، اور کراچی میں کورونا ایران سے آیا تھا، کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے اس وقت یہ کام کیا تھا جی ایران میں لوگ زیارتوں پہ گئے ہوئے ہیں جی ان کو وہاں سے لاؤ، وہ وہاں سے آئے ساتھ میں تحفہ لے کے آئے، پھر کراچی سے لاہور اور لاہور سے سیالکوٹ لوگ آئے تحفہ لے کے آئے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، نہ وہاں پہ جاؤ نہ وہاں سے آؤ، وہیں پہ رکے رہو تاکہ تمہاری وجہ سے یہ وبائیں جو ہے نا یہ پھیلے نہ۔ اور پھر ایک حدیث پاک اور سن لیں، یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی
کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے، دو بیماریاں تھیں، ایک بخار اور ایک طاعون، اور حضرت جبریل نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو بیماریاں ہیں، آقا آپ جس کا انتخاب کر لیں وہ میں آپ کی امت کو دے دوں گا، اور جس کو آپ رد کر دیں گے وہ دوسری قوم میں چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اب یہاں سے سمجھ آیا کہ رب بھی جو کرتا ہے نبی کی مرضی سے کرتا ہے، حکم تو رب کا ہی ہوتا ہے، حکم تو رب کا ہی ہے، دینی رب نہیں ہے، شفا بھی رب کی طرف سے، بیماری۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل میں محمد کہتا ہوں کہ مدینے میں بخار رکھنا، طاعون نہ رکھنا۔ اسی لیے دیکھ لیں آج تک مدینے میں طاعون نہیں آیا۔ یا رسول اللہ طاعون کو کدھر لے کے جاؤ؟ فرمایا اس کو اہل یورپ میں لے جاؤ، اس کو ادھر لے جاؤ۔ تو بخار جو ہے نا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا اے صحابہ بخار میں نے اپنی امت کے لیے پسند کیا ہے اس وجہ سے کہ اگر میری امتی کو کسی امتی کو بخار آئے گا اللہ تعالیٰ اس بخار کے بدلے میں اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی اس میں بھی اللہ کے رسول نے ہمارے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کر دی۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ بنی اسرائیل کے مام ابھی ان کے انعامات اور چل رہے ہیں، آئندہ درس میں انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان محمد مبارک وسلم علیہ مالک و مولا۔ ختم پاک پڑھا گیا، تبرک کا اہتمام قبول فرما، بارگاہ رسالت دے اندر تحفے پیش کرنے قبول فرما۔ میرے آقا رسول کے تمام انبیاء کرام، حضور علیہ السلام نے والدین کریمین، تمام مال پاک اولاد پاک، تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین، ہما مجتہدین، خصوصاً حضور غوث سمدانی قطب ربانی سرکار عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما۔ حضور غوث پاک کے صدقے تمامی اولیاء اعظام، تمامی سلاسل بزرگان دین و ثواب عطا فرما، خصوص بالخصوص مولا کریم میرے آقا علیہ السلام دی جمیع امت و ثواب عطا فرما، حضور کی ساری امت دی بخشش فرما۔ جتنے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں، جتنے بھی ساڈے عزیز رشتہ دار دنیا تو چلے گئے، سب تے کرم فرما، سب دی بخشش فرما۔ اللہ تیرا عالی شان گھر، تیرا محل، انہوں بنان والے، سجان والے، آباد کرن والے، معاونین، نمازی، امام و خطیب جتنے دنیا تو چلے گئے میرے اللہ سب دی بخشش فرما۔ اللہ جو حیات نے برکت عطا فرما، جنہ دوستاں نے، ساتھیاں نے، مائیاں بہناں نے اس ختم پاک مجھے حصہ پایا مولا کریم سب دے اسے قبول فرما، سب دے مال جان دے اندر خیر و برکت عطا فرما، اپنا اور اپنے حبیب دا خاص فضل و کرم شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم